السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 9th کلاس سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 to 15۔ آج اس کا ہم لیکچر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سبق میں غزوہ بدر کے متعلق اللہ رب العزت نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ میدان بدر میں کفار اور مشرکین کا لشکر پہلے پہنچ گیا۔ میدان بدر دو حصوں پر مشتمل تھا، ایک جگہ ریت والی تھی اور ایک چٹیل میدان تھا، خشک جگہ تھی، مضبوط۔ انہوں نے جا کر اس پر قبضہ کر لیا جو کہ مضبوط جگہ تھی۔ اب دوسری طرف ریت والی جگہ باقی بچ گئی۔ دوسرے نمبر پر مسئلہ یہ پیش آیا، یہ جو پریشانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیش آئیں، یہ ہم سے ایکسرسائز میں کویسچن بھی پوچھا جائے گا، بلکہ ایکسرسائز میں نہیں، ایکسٹرا کویسچن ہے۔ غزوہ بدر میں کون کون سی پریشانیاں صحابہ کرام کو پیش آئی تھیں، مسلمانوں کو پیش آئیں؟ تو سب سے پہلی پریشانی یہی پیش آئی کہ جگہ ان کو جو ریت والی تھی وہ ملی۔ اب اس میں چلتے ہیں تو پاؤں دھنس جاتے ہیں، سواری کے اوپر بیٹھتے ہیں تو سواری کے پاؤں دھنس جاتے ہیں نیچے۔ دوسری پریشانی یہ پیش آئی کہ یہ تھکے ہوئے تھے اتنی دیر سے سفر کر کر کے، تو اب ان کی تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، ان کو کچھ آرام کی ضرورت تھی۔ تیسری پریشانی یہ پیش آئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس پانی نہیں تھا میدان بدر میں، جس سے وہ اپنی طہارت یا وضو وغیرہ کا انتظام کرتے، پینے کے لیے اس کو رکھتے۔ ان تمام پریشانیوں کو اللہ پاک نے اس طریقے سے حل فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ جیسے ہی میدان بدر میں پہنچے تو اللہ پاک نے ٹھنڈی ہوا چلائی اور ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ اس کو اللہ پاک نے سب سے پہلے نمبر پر بیان فرمایا، اذ یغشیکم النعاس۔ اس وقت کو یاد کرو، یغشیکم طاری کر دیتا، جس وقت طاری کر دی تمہارے اوپر، النعاس نیند۔ النعاس کا جو لفظی معنی وہ تو آتا ہے اونگ کے معنی میں، نیند سے پہلے کی کیفیت، یہاں نیند مراد۔ امنۃ منہ، سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے۔ وَيُنَزِّلُ، اور نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، یہ دوسری نعمت، پانی آسمان سے۔ یہ جب یہ اٹھے ہیں تھوڑی دیر آرام کر کے تو اس کے بعد اللہ پاک نے بارش برسا دی، اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ جس کی وجہ سے میدان بدر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ وہ جو چٹیل میدان تھا وہاں پر تو کیچڑ بن گیا، وہ پھسلتے جا رہے ہیں، اور جو ریت والی جگہ تھی وہاں پر اللہ پاک نے بارش کا پانی برسایا اور وہ مضبوط ہو گئی، تو اس سے میدان بدر کا نقشہ بدل گیا۔ تو پانی جو تھا وہ بہت بڑی نعمت ثابت ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے۔ تو یہ کویسچن بھی آپ سے پوچھا گیا ہے وہاں پہ، تو آپ نے اس کا جواب یہ لکھنا ہے کہ پانی کس طریقے سے نعمت ثابت ہوا۔ پانی اس طریقے سے ہوا کہ ایک تو میدان بدر کا جو زمین تھی وہ ریتلی تھی، وہاں اللہ پاک نے پانی برسایا تو وہ دب گئی، اور دوسرے نمبر پہ فائدہ یہ ہوا کہ پانی آنے کی وجہ سے
جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ضرورتیں تھیں وہ وہاں پہ انہوں نے پوری کر لی اپنے، اور طہارت وغیرہ حاصل کر لی، پانی پینے کے لیے لے لیا۔ تو اس لحاظ سے جو پانی تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوا۔ اسی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا تمہارے اوپر آسمان سے پانی لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم پاکی حاصل کرو اس کے ذریعے سے، یعنی طہارت وغیرہ کے لیے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست۔ شیطان برے برے خیالات ڈال رہا تھا، دیکھو تمہارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی صحابہ کرام کو ظاہر ہوئی کہ وہ مقابلے کے اندر 1000 کا لشکر اور یہ 313، اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو۔ اب پانی کی وجہ سے یہ سارے انعامات ملے کہ اس کی وجہ سے شیطانی نجاست بھی ختم ہو گئی، اور اس کی وجہ سے دل بھی مضبوط ہو گئے، اور اس کی وجہ سے جو قدم تھے وہ بھی مضبوط ہو گئے۔ یہ تو بارش کی وجہ سے انعامات، تو دونوں کویسچن ہمارے کلیئر ہو گئے۔ ایک تو کون کون سی پریشانی آئی تھی وہ، اور بارش کس طریقے سے انعام عظیم بن کر ثابت ہوئی، یہ بھی کویسچن کلیئر ہو گیا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وحی کی تیرے رب نے، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ثابت قدم رکھو ان ایمان والوں کو، ان کو حوصلہ دو، اور ان کو سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان کافروں کے دلوں میں رعب۔ کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا، اور اس کی بنا پر کافر ڈر گئے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، لہذا اے فرشتوں جاؤ تم بھی اور مسلمانوں کو بھی ساتھ مل کے، فَاضْرِبُوا مارو، فَوْقَ الْأَعْنَاقِ گردنوں کے اوپر، وَاضْرِبُوا اور مارو، مِنْهُمْ ان کے کُلَّ بنان، ایک پور پور کے اوپر، یعنی جو انہوں نے آج تک مسلمانوں کو تکلیفیں دی ہیں ان کے ایک ایک پور کے اوپر ان کو مارو۔ یہ کیوں اس کافروں کے اوپر اتنی سختی ہوئی، اور کیوں فرشتے اتار کے اور ان کو کیوں سخت عذاب میں ڈالا گیا؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ شاق اللہ و رسولہ، انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا قانون ہے، سن لو، ومن یشاقق اللہ و رسولہ، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ، جب وہ مر گئے سارے تو بڑے بڑے سردار 18 سے 20 کی تعداد میں کافروں کے بڑے سردار مارے گئے، باقی کافر مارے گئے، تقریباً 70 سے اوپر کافر مارے گئے، اور 70 سے اوپر اس مقام پر قیدی ہو گئے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ ہے چکھو اس کو، یعنی یہ عذاب کو چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک حکم ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کافروں سے، زحفاً، جنگ کی صورت میں، لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تو پھر ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ تو یہ ہم سے ایکسرسائز میں کویسچن بھی پوچھا گیا۔ تو آج کے ہمارے ایکسرسائز کے 2 کویسچن ہیں۔ پہلا کویسچن ہے کہ سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کون کون سے انعامات کا ذکر کیا، تو لکھ لیجئے کہ پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ ان کو نیند کی چادر اڑا دی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان دے دیا۔ اور چوتھا، فرشتے آسمان سے اترے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ کی۔ تو یہ 4 انعام ہیں جو غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ دوسرا کویسچن ہم سے یہ ہے کہ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات یہ دی ہیں کہ اہل ایمان جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے کافروں کے ساتھ جنگ میں تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ جو بھی پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے غصے میں گرفتار ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ اس کا آنسر بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو 2 تو یہ ایکسرسائز کے کویسچن تھے، اور اس کے علاوہ ہم سے اور بھی ایکسٹرا کویسچن پوچھے گئے ہیں، ان کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو پھر ٹیسٹ کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ پہلا کویسچن تو
تیسرا کویشچن، میدان بدر میں مسلمانوں کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ تو میں نے بتا دیا کہ میدان بدر میں جب پہنچے ہیں تو ایک تو میدان کے حوالے سے پریشانی ہوئی، پھر تھکاوٹ کے حوالے سے، پھر ان کو پریشانی ہوئی کہ اسلحہ کم ہے، تعداد کے حوالے سے کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوئی۔ پھر دوسرا اگلا چوتھا کویشچن ہے، غزوہ بدر میں بارش کس طرح انعام عظیم ثابت ہوئی؟ تو میں نے بتا دیا کہ بارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فائدے دیے۔ نمبر ایک تو میدان بدر کا نقشہ ہی بدل گیا کہ جو جگہ تھی ریت والی جس میں پاؤں دھنس رہے تھے وہ مضبوط ہو گئے، صحابہ کے پاؤں جم گئے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اسی کو اللہ پاک نے فرمایا۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہوا کہ بارش کی وجہ سے صحابہ کرام کو پانی مل گیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی طہارت اور وضو وغیرہ کے لیے پانی رکھ لیا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو شیطانی خیالات ان کے دلوں کے اندر آ رہے تھے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ، اب ہمارے ساتھ کیا بنے گا، پہلی جنگ تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی سارے ختم کر دیے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے صحابہ کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تو یہ سب فائدے ان کو ملے ہیں بارش کی وجہ سے، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اگر ایم سی کیوز یہاں سے ہم سے پوچھے جاتے ہیں النعاس کا لفظی معنی کیا ہے، تو اس کا لفظی معنی ہے اونگ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے کون سے لشکر اتارے؟ فرشتوں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عذاب دینے کا وعدہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ آپ نے تینوں ایم سی کیوز بھی ہو گئے، چاروں کویشچن بھی ہو گئے، ان کو سب کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔